ابھی میرے خلاف ایک کلپ بنایا انہوں نے، اس میں اس نے کہا کہ یہ مولانا صاحب جو ہے نا، میں نے کہیں وہ جو بل تھا نا سینٹ میں جو پاس ہوا ہے خواتین پہ تشدد، بچوں پہ تشدد کے خلاف بل، اس بل کی مخالفت کی ہے میں نے، سب نے کی ہے جتنے بھی عقل مند لوگ ہیں، اور خلیل الرحمان قمر جو ڈرامہ نگار ہے اس نے بھی بڑی شدید مخالفت کی ہے، بڑا خاندانی کام کیا۔ تو محترم نے فوراً کلپ بنا دیا کہ دیکھو یہ لوگ اس بات کی گویا ترغیب دیتے ہیں کہ عورتوں کو اور بچوں کو مارنا چاہیے۔ اور اے بھائی، کسی بل کی مخالفت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس بل میں ہر شک کے ہم خلاف ہیں، اور ہم لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ اس کی مخالفت کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے الٹ چلنا شروع ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا، اس کے الٹ چلنا شروع ہو جاؤ۔ اسلام نے عورت پر ہاتھ اٹھانے کی 5 شرطوں میں اجازت دی ہے، اور دوسری بات یہ کہ جب آپ قرآن کی آیت پڑھ، اجازت دی ہے، ترغیب نہیں دی ہے، وہ بہت کم صورتوں میں۔ ترغیب کس بات کی دی ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے 9 بیویاں رکھی ہیں، زندگی میں کبھی کسی ایک پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، حتیٰ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کسی عورت پہ، کسی خادم پہ بھی زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ ترغیب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی گورا کر کے دکھائے، کوئی ایتھیس کر کے دکھائے، بتایا ہے کہ لائف اسٹائل یہ ہونا چاہیے۔ انس ابن مالک کہتے ہیں میں نبی کا خدمت گزار تھا، 10 سال مجھے خدمت کے طور پر نبی کے حوالے کیا گیا، اللہ کی قسم 10 سال میں ایک دفعہ، مارنا تو دور کی بات، ڈانٹا بھی نہیں ایک دفعہ۔ آپ کا کوئی ملازم ہو، 10 سال میں ایک بار بھی نوبت نہ آئے کہ آپ اسے ڈانٹو۔ آج دنیا میں کسی کے باپ کے پاس بھی اتنا ظرف ہے؟ وہ باپ کا لفظ اب چڑھ گیا میری زبان پہ، وہ جو باپ پہ بن گیا تھا نا کلپ، کہیں ہے کسی کے پاس اتنا ظرف؟ بولو بھائی، 10 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے کوئی کام نبی نے میرے ذمہ لگایا اور میں نے نہیں کیا، تو نبی نے کبھی یوں طنز نہیں کیا کہ یہ کیوں نہیں کیا، اور کوئی کام نبی نے مجھے منع کیا ہو اور میں نے کر لیا، تو نبی نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کیا کہا کہ کیوں کیا، کر لیا ٹھیک ہے، نہیں کیا تو بھی ٹھیک۔ کتنا بڑا ظرف۔ ہم صرف قرآن کو حجت نہیں مانتے، قرآن خود کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قرآن پر عمل کون کر کے دکھائے گا؟ نبی۔ تو قرآن کہہ رہے کیسے عمل کیا، یہ نبی سے سیکھنا ہے۔ تو صرف قرآن کی آیت کوٹ کر دینا کہ قرآن مرد کو اجازت دے رہا ہے بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کی، اور نبی کی سیرت کو درمیان سے ہٹا دینا، تو یہ آپ آدھا اسلام پیش کر رہے ہو، آدھا کیا کر رہے ہو؟ غائب کر رہے ہو۔ تو پورا اسلام تو نبی کی سیرت کو مل کے پتہ چلتا ہے۔ اور یہ جو قرآن میں آیت ہے نا وَضْرِبُوهُنَّ، کہ شرارتی عورت اگر باز نہ آئے، بیوی شرارتی ہو، ظاہر ہے شرارتی کے بارے میں ہے نا، یہ شرارتی عورت اگر قابو میں نہیں آ رہی، تو قرآن اس کا حکم بیان کر رہا ہے کہ پہلے اسٹیپ میں اسے سمجھاؤ، دوسرے میں بستر الگ کر دو۔ یہ دنیا میں کسی مذہب میں ہے؟ تیسرے اسٹیپ میں وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو۔ اور یہاں آرڈر جو ہے نا مارو، امر یہاں اباحت کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے۔ یعنی امر کا جو صیغہ ہے نا، صیغہ تو آرڈر کا ہے کہ کرو یہ کام، لیکن جو عربی گرامر جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ قرآن میں بہت سارے آرڈر اجازت کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اے ایمان والو جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار مت کرو، جب احرام سے نکل آؤ تو شکار کرو۔ تو آپ نے کبھی حاجیوں کو دیکھا احرام سے نکلتے ہی توپے ہاتھ میں بندوقیں لے کے جنگل چلے جاتے ہوں؟ نہیں آ رہی بات؟ کبھی دیکھا آپ نے حاجیوں کو؟ اب آپ کے حاجی صاحب ہیں وسیم بھائی، حج کرنے کے لیے گئے، وسیم بھائی کہاں گئے؟ حج گئے۔ فون کر کے پوچھا آپ نے بھائی میں ابھی عرفہ کے میدان میں ہوں، احرام میں ہوں، حج کر رہا ہوں میں، اور اللہ کا شکر ہے بالآخر میں رمی کر کے احرام سے وہ عرفہ کے میرا حج پورا ہو گیا، اب میں احرام سے میں نے قربانی کر لی ہے، اب میں سر منڈا رہا ہوں اور احرام سے نکل رہا ہوں۔ اب وہ احرام سے نکلے، اس کے بعد طواف زیارت کے لیے انہوں نے ارادہ کیا چلو اپنے ہوٹل میں چلتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اب ہم طواف کریں گے۔ اب آپ قرآن پڑھنا جانتے تھے نا، آپ کو کیا آتا ہے؟ قرآن۔ آپ نے جناب فون کر کے کہا کہ حضرت احرام سے باہر نکل آئے، اس نے کہا الحمدللہ سر منڈا لیا میں نے، احرام سے باہر آ گیا ہوں۔ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اب میں طواف زیارت کی تیاری کر رہا ہوں، اس کے بعد بھائی پھر میں گھر جاؤں گا؟ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم احرام سے باہر نکل آؤ، فَاصْطَادُوا، تو شکار کرو۔ کیا کرو؟ شکار کرو۔ سمجھ رہے ہو؟ لہٰذا ایک بندوق میں بھجوا رہا ہوں، جیسے ہی وہ آپ کو ملے، یا وہاں تو اجازت نہیں ہے بندوقوں کی، غلیل سے کرو، قرآن نے یہ تو نہیں کہا نا بندوق سے کرو، غلیل سے بھی ہو سکتا ہے۔ آج تک کسی حاجی کو دیکھا حج کے بعد کیا کر رہا ہے؟ شکار کرتے ہوئے؟ کیا پوری امت کا اجماع ہے؟ صیغہ آرڈر کا ہے، مگر یہاں آرڈر اجازت دینے کے لیے ہے، لازم کرنے کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ اب اگر تم شکار کرنا چاہو تو الاؤڈ ہے، جو پابندی تھی وہ کیا ہو گئی ہے؟
ختم, یہ پابندی کے خاتمے کو بیان کرنے کے لیے ہے. قرآن میں آتا ہے اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ, جب جمعے کی اذان ہو جائے تو تجارت چھوڑ دو, کاروبار بند کر دو, اور کہاں اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو, مسجد میں آؤ. یہاں بھی دوڑو کا مطلب یہ نہیں کہ ریسنگ لگانا شروع کر دو, محاورے قرآن وہی استعمال کرے گا نا جو عرف میں رائج ہے. دوڑ کا مطلب سارے کام چھوڑ کے کہاں جاؤ, مسجد میں. ہاں جانا اسپیڈ سے نہیں, آرام آرام سے جانا ہے, لیکن دوڑ کا مطلب باقی سب کام چھوڑ دو. آگے کیا آ رہا ہے, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی روزی کو تلاش کرو. اب یہاں کیا ہے, آپ جمعے کی اذان ہوئی, آپ چل چل کے جا رہے ہیں, پیچھے سے مولوی صاحب نے ہنٹر مارا کھینچ کے, آپ کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, دوڑو. ڈکشنری میں تو سعی کا مطلب دوڑ ہی ہے, صفا مروہ کی سعی ہوتی ہے نا, فسعوا سعی سے نکلا ہے, اس لیے کہتے ہیں قرآن کے اہل سے سیکھا جاتا ہے. ہر آدمی اٹھ کے آج مفسر قرآن بنا ہوا ہے, میں قرآن سے سمجھتا ہوں. صحابہ نے نبی سے سمجھا ہے, تابعین نے صحابہ سے سمجھا ہے. اس کے لیے عربی زبان میں مہارت ضروری ہے, عرب محاوروں سے واقف ہونا ضروری ہے. علماء سے سیکھتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہم کسی کے شاگرد کیوں بنے, بس یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے. اور جب تک آپ کسی کے سامنے زانوئے تلمذ نہیں طے کرتے, کسی کی شاگردگی میں نہیں آتے, اللہ آپ کو علم نہیں دیتے. اس کی تواضع کے ساتھ علم حاصل ہوتا ہے. یہودی اسلام پر ایمان لے آتے, ان کے لیے بڑی رکاوٹ تھی, ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر کو تسلیم کرنا پڑے گا. یہ کہہ رہے تھے یہ تو امی ہے, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, ہم ان کو اپنا بڑا کیسے بنائیں. تو جو تکبر یہودیوں میں تھا نا, جس نے ان کو حق سے روکا, آج وہی تکبر بہت سے لبرل لوگوں میں ہے کہ علماء کی اطاعت ہم کیوں کریں. اور مثالیں دیتے ہیں مولوی ایسے, بھائی مولوی غلط ہیں تو صحیح بھی تو ہے نا. آپ علاج کے لیے اپنے آپ کو ڈاکٹروں کے حوالے کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ تو ڈاکٹر میں 2 نمبر بھی ہیں, لیکن 1 نمبر بھی تو ہے نا. یا خود ہی پیٹ کاٹ کے اپنی سلائی ولائی کر کے گردے کی پتھری نکال لیتے ہو, تو وہاں تو شرم, وہاں تو آپ کو کبر محسوس نہیں ہوتا, وہاں مان لیتے ہو بھائی انہیں آتا ہے ہمیں نہیں آتا. تو علماء کے بارے میں کیا ہوتا ہے یہ مانتے ہوئے کہ بھائی ان کو آتا ہے ہمیں نہیں آتا. ہاں علماء میں پھر یہ ہے کہ حق پرست کون ہے اور باطل کون ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. مولوی صاحب نے ڈنڈا مارا, دوڑ کیوں نہیں رہا. قرآن کیا کہہ رہا ہے, آیت نمبر بھی پیش کر دی, سورہ جمعہ, سورت کا حوالہ بھی دے دیا. اسے کہا جائے گا بھائی یہ محاورہ ہے, دوڑو کا مطلب سارے کام چھوڑ دو, بھائی یہی کر رہے ہیں. پھر جیسے ہی نماز ختم ہوئی آپ نے کہا چلو یار جا کے کھانا کھاتے ہیں, آج لیٹ ہو گئے, کھانا کھا کے لمبے ہو جائیں گے, تھوڑا سوئیں گے, آرام کریں گے, دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں. پیچھے پھر مولوی صاحب نے ڈنڈا مارا آپ کو. قرآن تو کہہ رہا ہے فانتشروا فی الارض, زمین میں پھیل جاؤ, وابتغوا من فضل اللہ, اور اللہ کی روزی کو تلاش. ٹھیلا لگا جا کے, جاب, وہ کہہ رہا ہے آفس بند ہو گیا, کوئی بات نہیں, قرآن کہہ رہا ہے پیسہ کمانا ہے. تو یہ بھی تو آرڈر کا صیغہ ہے نا. تو یہاں بھی تمام علماء کا اتفاق ہے کہ صیغے کا عنوان آرڈر کا ہے, لیکن مراد آرڈر نہیں ہے بلکہ اجازت ہے. تمہیں پرمیشن ہے کہ جو جمعے کی نماز سے پہلے پابندی لگی تھی اب وہ پابندی تم پر اٹھ گئی ہے. جمعے کی نماز سے پہلے بزنس حلال نہیں تھا, اب وہ ناجائز ہو گیا تھا, اب وہ ناجائز ہونے کی پابندی کیا ہو گئی ہے, بولو, اٹھ گئی ہے. تو یہاں بھی قرآن جو کہہ رہا ہے نا کہ زوجہ کو سمجھاؤ, بستر الگ کر دو, پھر بھی باز نہ آئے تو مارو, تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ جو مارو کا لفظ ہے یہ آرڈر کے لیے نہیں ہے, پرمیشن ہے, اجازت ہے کہ شدید مجبوری میں گھر کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی اجازت, ترغیب نہیں ہے, اجازت ہے. اور وہ مخصوص صورتوں میں اجازت ہے. اس میں حکمتیں کیا ہیں اس پر میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, دوبارہ نہیں چھیڑوں گا اس ٹاپک کو میں. لیکن نارملی یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے. نبی نے 9 زوجات کو رکھ کے ایک پہ بھی نہیں کبھی ہاتھ اٹھایا, اور نبی نے فرمایا یغلبن الکریم, عزتدار آدمی پر اس کی بیوی حاوی ہوگی, اور پورا کنٹرول اگر کرو گے تو لئیم, کمینہ پن دکھانا پڑے گا, ہے نا, برا بننا پڑے گا, اخلاق کو خراب کرنا پڑے گا. تو کوئی بات نہیں, تھوڑا سا اس کا غلبہ برداشت کر لو. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے. تو اب وہ کیا کرتے ہیں, یہ جو ایتھیس لوگ ہیں, ادھر سے بیان اٹھایا ادھر سے اٹھایا, ملغوبہ لگا کے اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں. تو میرے خلاف وہ پروپیگنڈا کیا ایک مشہور ملحد نے کہ یہ خواتین پہ ہاتھ اٹھانے کی ترغیبات دیتے ہیں اور یوں کرتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں, اور ٹویٹ بھی میری غلط, لیکن چلو اچھی بات ہے, ان کو جب بتایا تو انہوں نے وہ ریموو کر دیا بیان. یہ ایک اچھا کام کیا. لاؤ جلدی سے سوال دو بھائی. آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ آپ اپنی بیویوں سے ڈرتے ہیں. بیویوں سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ان کے غلط بات کو بھی نظر انداز کیا جائے, مان لیا جائے؟ اس کی وضاحت فرما دیں. میں نے اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا تو اب اس کی حالت یہ کہ ہر معاملے میں ضد اور جھگڑا کرنے لگتی ہے. معاملہ ہماری علیحدگی تک آ پہنچا ہے.
कितनी नरमी नहीं करो ना कि मामला अलहदगी तक आप पहुंचे, तो फिर दूसरा ऑप्शन भी है ना। ठीक है ना, एतदाल होना चाहिए। बाकी हमने जो इंटरव्यू में कहा कि भी डरते हैं, वजह उसकी है कि वो हमारे घर वाले भी इंटरव्यू सुनते हैं। यहाँ मैं बोलता हूँ कोई नहीं डरता, देखते हैं कौन बयान नहीं सुनते हमारे घर वाले, कौन डरता है भाई। वो मुझसे पूछा था कौन सी घर वाले खाना अच्छा पकाते हैं, तो ये मैं नहीं बता सकता था, ये मैं नहीं बता सकता, ये बहुत बड़ा संभालना मेरे लिए मुश्किल काम हो जाता है इसको। हाँ, तो ये तो डरते हैं ना, बताएंगे तो फिर सारी जिंदगी उसको इसका मतलब बयान करना पड़ेगा। ये असल में एक्चुअली इसका मतलब ये था। तो मैंने, वो घर वालों ने पूछा कि वो इंटरव्यू लेने वालों ने आपसे ये पूछा कि खाना कौन अच्छा पकाते हैं, ये क्यों पूछा? मैंने कहा पागल है। सही है, मैंने क्या कहा? पागल है। कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, वो तो हम तो ये देखेंगे हमने क्या बोलना है, उनका तो वर्दी जो वर्दी पूछे। और 4 एक्टरों के नाम लेके मुझसे पूछ रही है कि इनमें से किससे, मुझे तो पता ही नहीं था उन एक्टरों के बारे में। अच्छा भाई, तो एतदाल वाली राह इख्तियार करें। मुफ्ती साहब मुझे पहले बता देती ना, 4 का नाम लेके हम आपसे ये सारे फिलबदी ही सवाल थे, कोई तैयारी नहीं थी इनकी। जितने सवाल पूछे गए हैं ये एकदम पूछे हैं, और मुझ पहले नहीं बताया गया था ये सवाल। अगर होता तो मैं शायद कोई और खानदानी से जवाब निकाल के लाता। ये टीवी एंकर फंसाने की कोशिश करते हैं बंदे को। ठीक है, मुफ्ती साहब मेरा जैज कैश अकाउंट है, तो जैज वाले कभी 50 रुपए दे देते हैं या 30 रुपए, ये सूद में तो शामिल नहीं? सूद में शामिल है। अकाउंट खुलवा लिया आपने, फ्री फोकट की आपको कॉलें मिल रही हैं, और जब पैसे निकलवाना चाहो पूरे पैसे मिल जाएंगे, तो ये इजाफी क्या है? ये फिर सूद है। मेरी उम्र 18 साल है, मेरी अम्मी ने जो मेरे लिए लड़की पसंद की है इसकी उम्र 10 साल है। ओहो, लेकिन मुझे अभी शादी करनी है और अम्मी बोल रही है इसका इंतजार करो। मैं इंतजार नहीं कर सकता, एक अभी कर लो, जब ये बाले हो जाएगी फिर इससे भी कर लेना। भाई 4 का ऑप्शन का यही मतलब है, अम्मी की मर्जी से भी कर लो, एक वैसे भी कर लो। मुफ्ती साहब आपने जुम्मे के बयान में कहा कि कजन, ये क्या लिखा है, किरण नाज को फोन करके शुक्रिया अदा किया। काफी लोग एतराज कर रहे हैं कि नामहरम को फोन करके शुक्रिया अदा कर सकते हैं। ये कौन सी हदीस में आया है कि सिर्फ महरम ही का शुक्रिया अदा करना, नामहरम का शुक्रिया अदा करना इस्लाम में जायज? ये कौन सी हदीस है? हवाला चाहिए इसका। इस पर मैंने बयान रिकॉर्ड करवाया है, जो इंटरव्यू पे लोग एतराजात कर रहे हैं ना, मेरे चैनल पे गया है ये मेरे चैनल पे ये एतराज कि मेरे टीवी वालों ने मुझे कहा था आपके सामने बैठ के। मैंने कहा मैं किसी खातून के सामने बैठ के इंटरव्यू नहीं दूंगा, और मैं देता भी नहीं। कई साल से मेरा मामूल है, वहां जाके मेरे लिए निशस्तें तब्दील की जाती हैं। स्टूडियो पहुंचने के बाद मुझे पीछे अलग बिठाया जाता है, ऑनलाइन लिया जाता है। तो इतनी एहतियात तो कर ली ना, अब इससे ज्यादा आदमी क्या एहतियात करे? तो हमने अपनी बात भी तो लोगों तक पहुंचानी है ना। अगर मैं ये पाबंदियां लगाऊंगा तो मैं जो मैसेज समा टीवी के जरिए लाखों करोड़ों लोगों तक गया, वो मैसेज तो वो नहीं जा सकता था लोगों के सामने। तो अब उसके लिए टीवी हमारे कंट्रोल में होता तो किसी मूछों वाले आदमी को हम बिठा देते उसमें। हमारे कंट्रोल में थोड़ी है, तो जिनका टीवी है वो तो उन पे एतराज बनता है। ठीक है ना, तो हम तो अपनी बात को दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमने ये एक चैनल हमें मिला, तो वो हमने इख्तियार किया। जो मेरे से एहतियातें हो सकती थी वो मैंने की है। इसमें मैंने पूरा क्लिप रिकॉर्ड करवाया, वो सुन ले। मुफ्ती साहब आपके चैनल पर स्नेक वीडियो, टिकटॉक एड्स, ये एड की के बारे में कई दफा बयान कर चुका हूँ। एक ही सवाल बार बार ना पूछा करें, ये एडमिन का काम है। ये चैनल बनाया भी उसी ने, सारा सेटअप भी उन्हीं के पास है। ऐसे 2-2 चैनल चलते नहीं है। इसका मैं कई दफा जवाब दे चुका हूँ। एक सवाल को बार बार नहीं पूछना चाहिए। क्या यजीद पर लानत करनी चाहिए? छोड़ो इन मसाइल को, समझ रहे हो? देखो, लीडर की 2 किस्में होती हैं। एक वो जो कौम जिधर को जा रही है वो उनके आगे जाके चलना शुरू हो जाए। एक वो होता है जो कौम को सही सिम्त में लेके जाए। यजीद ना हमारे ईमान का हिस्सा है, ना इसके बारे में क़यामत में हमसे सवाल होगा। इन मसाइल को अवाम के ये टॉपिक हैं, बहुत मजा आता है अवाम को इन मसाइल में। मैं कुछ बयान रिकॉर्ड करूं। अच्छा, मैंने यजीद को जन्नती नहीं कहा, ये मैं पहले बता दूं। मेरे बारे में शियों के चैनल से गलत पोस्टें चली हैं मेरे हवाले से कि मुफ्ती साहब ने यजीद को जन्नती कहा है और रहमतुल्लाह अलैह का। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। गलत पोस्टें, फेक पोस्टें चलाई गई हैं मेरे नाम से। बाकी मसाइल क्या हैं? अपनी अमली जिंदगी को फोकस करो मेरे भाई। माँ बाप के हुकूक हैं आपके ऊपर, बहन भाइयों के हुकूक हैं, नमाज है, ज़कात है, हज है, यतीमों के साथ हुस्न सलूक है। इन मसाइल को फोकस करो। ये नहीं कि कोई भी जो भी मसला ला के आपके दरमियान फेंक दे, आप उसी में उलझना शुरू हो जाओ। तो मिन हुस्नी इस्लामिल मरई तर्कुहु मा ला यानी, नबी ने फरमाया इंसान के इस्लाम की अच्छाई में से ये है कि वो लायानी बातों को छोड़ दे। आप कह सकते हो हजरत हसन पे हुसैन पे जुल्म किया, तो हजरत उस्मान पे भी तो जुल्म हुआ है। अब उस जालिम का भी नाम तलाश करो। और भी पैगंबरों के कातिल दुनिया से गुजरे, तारीखी किताबों से उन कातिलों के भी। भाई छोड़ दो, ये काम किसका है? अल्लाह का काम है। अगर हमारी गवर्नमेंट होती तो हम किसास ले लेते, कातिलों को पकड़ते। हमारी हुकूमत नहीं है, इस बारे में हमसे सवाल नहीं होगा। समझते हो? तो अमल को फोकस करो, अमल को, ला यानी चीजों में अपने टाइम को जाया मत करो। आपने बयान में कहा था जो कब्र पर अजान देना बिदअत है। मैंने एक मौलाना साहब से सुना कि कब्र पर कोई कुरानी सूरत नहीं पढ़नी चाहिए, तो कब्र पे कुरान पढ़ने के लिए जाना बिदअत अमल है।
وہاں جا کے کچھ بھی پڑھ سکتے ہو, قرآن بھی پڑھ سکتے ہو. گئے آپ زیارت کے لیے قبروں کی, دعا کرنے کے لیے میت کی, تو وہاں جا کے کچھ بھی پڑھ لو, لیکن اسپیشل یہاں سے اس لیے جانا کہ ابا کی قبر پہ جا کے میں یہ والی صورت پڑھوں گا, یہ والی صورت پڑھوں گا, یہ صحابہ اسلاف میں کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ دینداری کو نکاح میں ترجیح دو. یہ معلوم کیسے ہوگا کہ لڑکی واقعی دیندار بھی ہے یا نہیں؟ کیا صرف نماز اور پردہ دیکھنا چاہیے؟ نماز اور پردہ جس نے کر لیا تو بظاہر دینداری ہے, اور کوئی لیبارٹری ٹیسٹ تو ہوگا نہیں اس کا بلڈ ٹیسٹ کرواؤ آپ کے اندر سے کیا ہے. ظاہر طور پہ دو علامتیں ہی ہیں, نماز پڑھتی ہو اور پردہ کرتی ہو, اس سے زیادہ تحقیق ممکن نہیں ہے کسی کی. مفتی صاحب, صلہ رحمی کا کیا مفہوم ہے؟ رشتہ داری جوڑنا, ایسے کام کرنا جس سے رشتہ داروں میں آپس میں محبت. صلہ وصل سے نکلا ہے, وصل ملنا, رحم رشتہ داری. تو رشتہ داری کو کیا حکم ہے؟ ایسے کام جس سے رشتے آپس میں جڑیں.